ایک نوٹ میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ تورا کے اندر جو سیکس کا لفظ آیا ہے اس کو کہتے ہیں یدالتین. یدالتین کا ایکچوئل جو روٹ مطلب ہے, روٹ لیول پہ اس کا مطلب ہے نالج. اور اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ اس لیے جو سیکس ہے از ناٹ اونلی اے فزیکل ایکٹ اور بایولوجیکل ایکٹ آف ٹو ہیومن, اٹ ہیز ٹو ڈو ود سم ہائر تھنکنگ اینڈ the responsibility and commitment of humans. تو یہ اگین وہ سوشل لیول پہ آ جاتا ہے نا, تو یہی وہ بھی probably they understand that, we don't know. The Jews are very interesting to know them. جی thank you ڈاکٹر میاں صاحب, very بہت ہی انفارمیٹیو لیکچر. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا جی. ابھی عافیہ بیٹی, تھینک یو عافیہ بیٹے جی. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. میرا بس کوشچن اس چیز سے ریگارڈنگ تھا کہ میں چاہ رہی تھی کوئی ریٹن کوئی ہمیں can we get like a book or anything regarding whatever you told us today? I would love to have like a script written, something that we can give it out to others as well. I wanted to give this information to a couple of my friends and cousins who have children, and I think this is a very good piece of information that all the parents should know, and they should convey it to their children as well. So if you have anything written down, maybe any reference that I can write down right now, if you have any book, that will be very helpful. Thank you so much. Yeah, there's the Proverbs, but that's in Urdu, sex and culture. It touches a lot of things, but these, what I explained, how this goes into the different faculties and the repression, that's mine. I got it from different psychologists, but I can make it one little thing. I mean, if you want, and write it down, and I can post it or give it to each other. That would be more than helpful. Thank you so much. Yes. ادیب صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کا لیکچر ماشاء اللہ اٹ واز ویری نائس, اور ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی اور ایڈیشن ہوئی ہماری نالج میں. آپ نے اپنے لیکچر میں کافی قرآنک ریفرنسز دی, آیات کے حوالے دیے. چونکہ یہ گرافک نہیں تھا اور وہ حوالے اویلیبل نہیں ہیں, تو جب آپ وہ دے رہے تھے تو ساتھ ساتھ اگر آپ ان آیات کا حوالہ بھی دے دیتے تو تاکہ یہ ریکارڈ ہو جائے اور آئندہ کوئی اس کو دیکھے تو اسے ان آیات کا حوالہ مل جائے گا اور وہ قرآن کو ریفر کر سکتے ہیں. یہ میرا پہلا پوائنٹ تھا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے جب کہا کہ تھاٹس پر ڈیپینڈ کرتا ہے, تو تھاٹس میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ آپ کی ویژول کا ہے, یعنی آپ کی ابصار کا ہے. اور آج کل جو ہم دیکھتے ہیں یہ ابصار ہی کا نتیجہ ہے کہ پورنوگرافک لٹریچر جو ہے وہ ہر جگہ پر فراوانی کے ساتھ اویلیبل ہے. بچوں کے پاس فونز ہیں, انٹرنیٹ ہے, پھر سینما میں آپ پورا وہ دیکھتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی جو پورنوگرافک ہے وہ اس کی بھرمار ہے. تو یہ ویژول کا جو ایک بہت بڑا افیکٹ ہوتا ہے جو آپ کے تھاٹ پروسیس کو افیکٹ کرتا ہے, اور پھر وہ آپ اس ڈائریکشن جو ہے رانگ سائڈ لے لیتے ہیں. تیسرا میرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ کہ آپ کے ٹاک کے درمیان جو آپ نے بتایا کہ وکٹورین ایرا میں لوگ جو تھے وہ کوئی لیگز نام کی چیز ہوتی تھی تو اسے کور کرتے تھے. میں اس کو سبسٹینشیٹ کرنا چاہتا ہوں چونکہ میرا آرمی سے تعلق ہے. 47 سے پہلے کی جو ہماری آرمی یونٹس تھیں جو ہم نے انہیرٹ کی, برٹش یونٹس آ رہی تھیں, تو ان کے بیسز میں جو ہم نے انہیرٹ کیے پارٹیشن کے بعد, ہم ان کو جو ڈائننگ ٹیبلز اور ہماری بلیئرڈ ٹیبلز تھیں ان کے اوپر وہ وائٹ جو ہے ہم کپڑا چڑھایا کرتے تھے. ہاں جی بالکل. یہ میں آپ کی اس کو ٹاک کو سبسٹینشیٹ کر رہا ہوں. اور جو اصل پوائنٹ جب ہے اب میں اس کی طرف آ رہا ہوں. آپ نے اپنی ٹاک کے درمیان سبلیمیشن آف تھاٹس کا ذکر کیا جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور مین سبجیکٹ ہے. اس سبلیمیشن آف تھاٹس کو ذرا ایکسپلین کیجئے تاکہ ہمارے جو بچے سن رہے ہیں
اور یا ان کے لیے کہ وہ کس طریقے سے اپنی تھاٹس کو جو ہے سبلیمیٹ کر کے پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف لے جائیں. یہ میرا سوال. تھینک یو. جو پہلا جو ہے وہ ریفرنسز تو میرے پاس ہیں, اگر چاہیے یا میں اس طرح کرتا ہوں, اس کو ایک فارمیٹ دے کے تو اس میں ریفرنس وغیرہ سارا کچھ ڈال کے ایک ریٹن سا بنا کے کر دیتا ہوں, تو وہ اس میں آ جائیں گے سارے ریفرنسز بھی. تو دوسری چیز یہ کہ جو آپ نے کہا کہ جی آپ دوسرا کوشچن کیا تھا؟ مین سبجیکٹ سبلیمیشن آف تھاٹ. سبلیمیشن نہیں, سبلیمیشن سے پہلے بھی آپ نے کوشچن کیا تھا جی, وہ پورنوگرافک لٹریچر ویژول. ہاں, تو اس میں بالکل بالکل. تو قرآن جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی رکھتا ہے آپ کے لیے سما کی, ابصار کی اور فواد کی, ان تینوں سے پوچھ گچھ ہوگی. تو اگر تو ہم ان چیزوں سے واقف ہیں, جو بچے ان چیزوں سے واقف ہیں کہ یو آر اکاؤنٹیبل, یہ چیزیں آپ کو دی گئی تھی, فری میں نہیں دی گئی تھی, اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اگر آپ اس کا یوٹیلائزیشن غلط کر رہے ہیں, اگر کان کا یوٹیلائزیشن غلط کر رہے ہیں, ایون اپنے جینیٹلز کا یوٹیلائزیشن غلط کر رہے ہیں, تو یہ کویسچنیبل ہیں. تو اس سے آپ مینز کہ آپ کو نقصان ہے اس سے. تو اگر آپ, وہ کہہ رہا ہے نا کہ ولا تقربوا, ان کے قریب تک بھی نہ جاؤ, ٹھیک, تاکہ جو کوئی ایسی اپرچونٹی اگر نظر بھی آئے تو اس کو اوائڈ کر لو. ہاں, غلطی سے ہو جاتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم, چونکہ وہ ہماری نگاہوں کی خیانتوں اور دلوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہے, اس لیے وہ کہتا ہے کہ تم اپنے خیالات کو بھی پیور رکھو. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ چونکہ یہ سبھی چیزیں اکاؤنٹیبل ہیں, تو اب یہ ہے کہ اگر ہم ویلفلی جا کے کریں گے تو اس کا رزلٹ آپ کو معلوم ہے. تو رزلٹ یو ہیو ٹو پے, چوائس ہے نا آپ کے پاس. دی چوائس از فار ہیومن, ناٹ اینیملس. You have a choice to do those things, and you have the choice not to do those things. If I want to grow forever, I have to protect myself. جیسے اقبال کہتا ہے کہ وہ سپی کے اندر جیسے ایک نیسا کا قطرہ ہوتا ہے, اور سمندر کی تلاطم خیزیاں اس کو ادھر سے ادھر, آپ یہاں دنیا کے اندر تلاطم خیزیوں کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں, ہمیں اس شیل کے اندر گھس جانا چاہیے. یہ اقبال کہہ رہا ہے کہ وہ خلوت جو وہ کہتا ہے نا کہ وہ یہ ہے کہ تم جس دنیا کے اندر ہو, یہ تو لا الہ کا دریا ہے, اس میں الا اللہ کا موتی کیسے بنو گے. وہ اتنی خوبصورتی سے یہ باتیں کر جاتا ہے کہ یہ لا الہ کا دریا, یہ سمندر جو ہے, یہ دنیا جو ہے, اس میں الا اللہ کا موتی ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو سپی کے اندر جانا پڑے گا, شل کے, تب وہ آپ ادھر سے ادھر تھپیڑے پڑیں گے اور پھر آپ وہ گوہر بنیں گے. مدفون دریا ہوئے, مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے, ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے, تماچے موج کے جو کھاتے تھے بن کے گوہر. تو یہ گوہر بننے کے لیے کچھ تو دینا پڑے گا نا, کچھ حاصل کرنے کے لیے you have to give something to get something. You cannot have free things. You cannot have a cake and eat it and still have it. You have to give something. یہ انور نے اس کو بڑی ڈیٹیل میں اپنی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ having a cake, اور اس کو کھا بھی لو اور پھر کہو کہ مجھے کیک بھی چاہیے, تو یہ ممکن نہیں ہے. یا تو تم اس کی ریسٹرکشن کر رہے ہو. وہ کہتا ہے کہ yes, you can have a sexual anarchy, you can have fun, but then you have to give a lot of things too. You have to lose the whole culture. You have to lose the whole society. You have to stay behind. You can't go forward. تو behind تو جہنم ہوتی ہے, جو رک جائے تو وہ تو جہنم ہے, آگے بڑھنا جو ہے جنت ہے. تو یہ جو ہے, تو یہ اگر ہم نہیں کریں گے تو نقصان اس ہیومن کا ہے جو دیکھ رہا ہے اور تھاٹ لا رہا ہے اور پھر وہ کر رہا ہے. تو ہمیں تو وہ چونکہ ہماری تھاٹ سے بھی واقف ہے, اور ہم بھی خود بھی واقف ہوتے ہیں, اصولی طور پہ ہم خود ہی واقف ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو جتنا ڈسیو کرتے ہیں شاید کوئی کرتا, ہمیں ہر کچھ معلوم ہوتا ہے ہم نے کیا کیا, اور اس کے باوجود ہمارے پاس چونکہ ڈیفense میکینزم ہے, ہم نے اس سے جسٹیفائی کرتے ہیں ہماری سب چیزوں.
یہ بھی انور نے بات کی تھی کہ وہ سوسائٹی جو ہے وہ نالج رکھتی ہے اور نالج اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ جو غلط چیزوں کو بیوٹیفلی جسٹیفائی کر دے. اجاز بھائی آپ کی باری ہے جی اگلی باری. تھینک یو افتخار بھائی. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, ایکسٹریملی اپریشیٹڈ یور ٹاک. اس میں میرے صرف پوائنٹس ہیں ریگارڈنگ یہ ایڈیٹنگ کی. نمبر 1 یہ ایڈیٹنگ میں ڈال دوں گا ورسز کی ریفرنسز. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. نمبر 2 اگر کہیں ایکسپلینیشن کی ضرورت ہوئی تو وہ میں اس میں پیج میں ڈال دوں گا وہاں. تیسرا یہ ہے کہ اس کے نیچے جو نوٹ ہوتا ہے ہماری یوٹیوب ویڈیو کے نیچے, وہ میں ڈیٹیلڈ نوٹ ڈال دوں گا آپ کی ٹاک کے, تو اس میں ہوپ فلی جو مین پوائنٹس ہیں سارے کورڈ ہوں گے اور وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. نیکسٹ یہ ہے کہ اس کو اسکرپٹ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے, لیکن جو عافیہ کا پوائنٹ تھا اس میں یہ ہے کہ بیسٹ یہ ہے کہ اسی ویڈیو کو شیئر کریں ایز وائڈلی ایز پاسبل, کیونکہ ویڈیو کا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے یوٹیوب پہ کہ آپ اس سے ری پلے کر سکتے ہیں اور اس میں آپ جس پوائنٹ پہ بھی جانا ہے واپس جا کے وہاں سے اس کو دوبارہ واچ کر سکتے ہیں. جیسے پرویز صاحب کی ویڈیوز ہیں یا ہماری دوسری ویڈیوز بھی ہیں, آپ کی ویڈیوز بھی ہیں. تو اسکرپٹ جو ہے اس کے لیے ایک تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا بڑا لمیٹڈ اپلیکیشنز ہوتی ہیں. تو ویڈیوز بیسٹ یہ ہے کہ اس کو واٹس ایپ پہ آپ بھیجیں جن کے ساتھ بھی آپ نے وہ شیئر کرنا ہے, اس سے جتنی وائڈر پبلسٹی ہو سکے گی وہ پاسبل ہوگی. تو ایک پوائنٹ رہ گیا تھا, وہ اگر آپ ایکسپلین کر دیں سبلیمیشن کا, اگر آپ کو یاد ہو ندیم نے پوچھا, وہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے, اگر آپ اس کو فردر ایکسپلین کر دیں تو I'll be grateful. Thank you. سبلیمیشن جو ہے یہ بیسیکلی ہیومن ایکٹ ہے جو کہ ہم کرتے یہ ہیں کہ کسی بھی جو انفیوریبل اور جو ڈینجرس ایموشنز کی طرف انسان جائے اس کا کنٹرول جو ہے, جیسے القاظمین الغیظ, جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو غصے کے اوپر قابو پانا جو ہے اس کی ساری انرجی کو, اس کی ساری حرارت کو کنٹرول کر کے اس کو پروڈکٹیو اینگل میں لے جانا کو سبلیمیشن کہتے ہیں. اس بیسیکلی اس پروسیس کا نام یہ ہے کہ جو ڈسٹرکٹیو اینگل سے کسی چیز کو پروڈکٹیو اینگل کی طرف لے جانا کو سبلیمیشن کہتے ہیں. تو ہمارے ایموشنز جو ہیں ہم جن کو کنٹرول نہیں کر پاتے, جیسے غصہ ہے, جیسے خوشی ہے, کسی قسم کا بھی سیکس ہے, کسی قسم کا بھی جو ایموشنز ہے, وہ اگر ہم اس کو کنٹرول نہیں کرتے پراپرلی تو اس کی انرجی جو ہے وہ ویسٹ ہو جاتی ہے, ضائع ہو جاتی ہے. اگر ہم اس کو کنٹرول کرتے ہیں, جو قزامت کا لفظ جو قرآن کے اندر آیا ہے اس کا بیسیکلی مطلب یہ تھا کہ عرب کے اندر پانی کی کمی تھی تو وہ کنویں بنا دیتے تھے اور جو ویل تھے ان کو سبٹرینین پائپس کے ذریعے, چینلز کے ذریعے آپس میں جوڑ دیتے تھے. تو اب اگر بارش یہاں ہوتی تھی تو اگر ایک میں کم ہوتا تھا تو دوسرے میں آ جاتا تھا. تو ٹو بیلنس اٹ the water to maintain in all wells, اس کے لیے سبلیمیشن کا لفظ قرآن لاتا ہے قزامت کا. تو القاظمین غیظ کے اپنی اس انرجی کو, حرارت کو, اس کو آپ اس طرح پروٹیکٹ اینڈ پرزرو کر کے ایک پروڈکٹیو چینل کے اندر ڈال دیں تاکہ اس سے آپ کی توانائیاں جو ہیں ایک تو وہ بڑھ جائیں گی اور آپ کی ڈیولپمنٹ بھی ہو جائے گی. دونوں اس کے اندر اینگل آتے ہیں. ایک تو جیسے آپ کو غصہ آیا ہو اور آپ بجائے شیشہ توڑنے کے یا ٹی وی کو توڑنے کے گلاس پھینکا ٹوٹ گیا, بعد میں آلویز ایموشنز کے اندر ایکٹ جو ہوتا ہے وہ ریگریٹ لاتا ہے, ہمیشہ ریگریٹ لاتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ کنٹرول کریں اور باہر جا کے گاڑی صاف کرنی شروع کریں. آپ دیکھیں گے آپ کو ذرا تھکاوٹ نہیں ہوگی کیونکہ وہ ساری انرجی آپ نے ایک پروڈکٹیو کام پہ لگا دی. تو اسی طرح کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس اینگل سے نکل جائیں گی تاکہ وہ انرجی جو ہے اس کو کنٹرول کر لیا جائے, پرزرو کر لیا جائے. تو یہ ہے سبلیمیشن کا ایکٹ, قزامت جسے کہتے ہیں. تھینک یو جناب, بہت خوب. روبینہ بہن آپ کی باری ہے جی سوال کرنے کی یا کامنٹ دینے کی. جی روبینہ بہن. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی
سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ یہ بہت اچھا ٹاپک آپ نے چوز کیا، کیونکہ جس ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں، ہماری خاص طور پہ نوجوان نسل کو اس طرح کی معلومات کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کوشچن میرا اس میں صرف ایک ہی تھا کہ ہسٹوریکلی تھیوریٹیکلی تو یہ بات سینس بنا رہی ہے یا پرفیکٹ، لیکن پریکٹیکلی اور ہسٹوریکلی یہ کس دور کو آپ کوٹ کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ یہ پریکٹسز جو ہیں وہ مکمل اپلائی کی گئی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ انڈیویجول لیول پہ پرسنالٹیز تک تو ہسٹوریکلی نظر آتا ہے کہ جو کریٹر لوگ ہوتے ہیں، جو جن میں کریٹیو ایبلٹیز ہوتی ہیں، سائنٹسٹ اور فلاسفر، اور وہ ان لوگوں نے شادیاں نہیں کی ہوئی ہوتی ہیں، یا وہ فزیکل ریلیشن شپ میں انوالو نہیں ہوتے، اپنی ساری زندگی ڈیوٹ کر دیتے ہیں۔ تو کوشچن میرا یہ ہے کہ انڈیویجولی تو آپ کو بہت ہسٹوریکلی ایسی ایگزامپل مل جاتی ہیں، لیکن ایز اے نیشن اگر آپ پرافٹ پیس بی اپان ہم کے وقت سے بھی وہ دیکھیں تو ایز سچ مے بی آئی ڈونٹ ہیو انف نالج آف ہسٹری، تو وہ نظر نہیں آتا۔ تو جس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ از دس پاسبل؟ یس، ہم جب کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ 100% ایسے ہو جائے، نہیں 100% تو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، ممکن۔ تو آپ اس کو اس طرح ذہن رکھیں کہ جو سوسائٹی بھی فلرش کر رہی ہوگی اس پہ نگاہ رکھیں، وہ برٹش ہو، وہ امریکنز ہوں، وہ مسلم ہوں، وہ گریک ہوں، وہ رومنز ہوں، اور یا وہ چائنیز ہوں، وہ انیشل سٹیجز کے اوپر اس کی فلی پروٹیکشن اینڈ پرزرویشن کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایون یونائٹڈ اسٹیٹس میں 1940s تک پری میرٹل چیسٹٹی کو اتنا سختی سے مینٹین کیا جاتا تھا۔ وہ جیسے انور نے کہا ہے کہ کرسچین اور جوز کے جب شادی وہ ان کے اندر بھی یہی خصوصیات تھیں، وہ اپنی انرجیز کو پروٹیکٹ کر کے رکھ رہی تھی پری میرٹل۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سوسائٹی گرو کر رہی ہوتی ہے انہوں نے یہ سوشل انرجی ایکسٹرا گین کر لی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کے پاس آلریڈی ہوتی ہے، to put it towards innovation and creation and imagination and all the higher faculties میں وہ ڈال کے تو وہ گرو کر جاتے ہیں۔ ہاں، انور نے بار بار یہ کہا ہے کہ وہ سوسائٹی جو ڈیولپ ہو جاتی ہیں پھر وہ اپنے اندر اس سیکشل اپرچونٹیز کو کھول دیتی ہیں۔ جب وہ کھول دیتی ہیں تو پھر وہ انرجی ویسٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ ڈاؤن فال ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا ڈاؤن فال ہونے کا اوپر آنے کا جو ہے وہ طریقہ وہ یہ، اور نیچے جانے کا طریقہ بھی وہی، اس کی الٹ طرف۔ ویسے تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ تو بیسیکلی جو نیشن انیشلی گرو کرے گی وہ اس کے پاس یہ انرجی انف مقدار میں ہوتی ہے کہ وہ گرو کرتی ہے، ادروائز وہ گرو نہیں کر سکتی۔ اگر چائنا گرو کر رہا ہے تو وہ میں جب وہاں گیا تھا تو فیکٹریوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سر نیچے ہیں، ہم ان کے پاس سے گزرتے تھے، وہ ہمیں دیکھتے بھی نہیں تھے۔ تو میں حیران تھا کہ یہ روبوٹ کی طرح سارا دن 8 گھنٹے 12 گھنٹے یہ کرے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ ابھی جاپان گورنمنٹ لے رہی ہے، جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں، کہ یار تم سیکس کر کے 2 بچے اور پیدا کر دو۔ وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرنا چاہتے۔ یہ لٹرلی ان کا ریسپانس ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ انہوں نے کتنی ترقی کی تھی، ان کی انوویشن جو ہے وہ اسی لیے اب چونکہ اولڈ سوسائٹی ہوتی جا رہی ہے، ان کے بچے کم تھے، تو وہ اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے جتنا پیسہ چاہیے جتنا مرضی کر لو، یہ پلیز کچھ اور بچے پیدا کر دو۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کر رہے۔ تو یہ اب چائنا نے تیسرا کہہ دیا، پہلے 2 کہہ رہا تھا، اب کہہ رہا 3 کر لو۔ ان کو پتا ہے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ سوسائٹی کا ڈفرنٹ اینگل ہے کہ اگر آپ کسی بھی سوسائٹی میں اگر آپ کی فرٹیلٹی لیس دین 1.67 ہو جائے تو وہ سوسائٹی خود اپنی ڈیتھ کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ڈفرنٹ کرائٹیریا ہے جو کبھی اور ڈسکس کریں گے۔ تو یہ ساری سوسائٹیز میں پایا جاتا ہے۔ جو آپ کا کوشچن ہے، یہ سب سوسائٹی نے پرزرو کیا تھا تو وہ آگے بڑھی تھی، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ بڑھیں آگے جب تک وہ۔ تھینک یو جناب۔
امید ہے کہ آپ کو سوال جواب مل گیا ہوگا. ابھی شازیہ رائن صاحبہ کی باری ہے. جی شازیہ صاحبہ آپ سوال کریں. Okay, Assalamu alaikum. So first of all, it was a very good lecture, very thought-provoking. I have 2 teenage boys, and I've read thoroughly. I'm a doctor too, so I've read a lot of psychology on this aspect as well, and self-development. And I totally agree with what you presented. Going to what Afia had commented, I think it would be good if you do a video in English. I think that would be helpful because most of the younger generation would be able to better understand and relate to it in that way. Okay. Second thing is that as far as going back to preservation of energy, that sexual energy or that psychic energy, and then sublimating it, meaning redirecting it into acts which are of social value, like be it art, be it science, be it development of society. Right. So I totally get that. Sublimation of thought is part of self-development. That's how you control your psychic sexual energy and redirect it into more positive acts. So just touching on that, I wanted to actually add a little bit to it, that's where as a human psychology and how our neurosciences work, better choices lead to more or further better choices, or poor choices and giving in to sexual impulses actually leads to a downfall in our thought process and our neuroscience also, because our limbic system takes over. Yes. And limbic system is that primitive animalistic part of our human brain, where impulses lead to more impulses. Those channels and those pathways become solidified. And so basically what I'm trying to say is that people who make poor choices, let's say a person who's promiscuous and has made poor choices, he tends to make further poor choices. Absolutely. Because of their limbic system taking over and their prefrontal cortex. That's where our higher thinking takes place. That's where moment thinking takes place, where we can actually think more clearly, as we say. And that part of the brain needs to be elevated, and that can only happen when our intellect and our thought is under the guidance of Quran, and we know where Allah wants to take us. Right. So if Allah says that don't waste your sexual energy and conserve it, Allah wants to take us to that path of higher thinking, the prefrontal cortex, so we can make those choices and those decisions which lead to more beneficial acts, more deeper acts which will benefit our society, rather than a limbic system where our animal takes over and we just live day to day, hunt, eat, have sex and die. That's where American society is, unfortunately, right now. They have given so much importance to freedom. Yes. We have actually diminished ourselves to a much lower level. So I just wanted to add that, and maybe you can make a little presentation in English, because this one is mostly in Urdu, so we can circulate it in younger generation. Sure. No, that's absolutely true. Once you exercise one act, when you fire in your neuron, it also wire too. So basically, the more you do one action, the more it becomes wired. And pathway becomes easier. So same thing, when we learn walking, we have to repeatedly do it. Yeah. And then we never have to think about it. Same way, the guy who's promiscuous, he continuously doing it and making it a habit. Then the habit is basically the action which your higher brain is not doing. Your spinal cord doing. So basically, that's how we make things as a habit, and then we stop thinking. So it's the exact same thing here. But it was a good presentation, very thought-provoking. So thank you. Iftikhar bhai, just a point. Dr. Sahab, मैं आपसे coordinate कर लूँगा, and we can organize
an English recording as well. ٹھیک, thank you. تھینک یو. سرفراز بھائی آپ آ جائیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی جاپان کی اور چائنا کی جو ایگزامپل دی, تو آپ کے خیال میں بعد میں جو ہیں وہ مسئلے شروع ہو گئے ان کے, پہلے جو ہے انہوں نے گرو کرنے کی کوشش کی, بعد میں اب ان کو مسئلہ ہو رہا ہے پاپولیشن بڑھانے کا. اچھا, آپ اس کو کیسے کنیکٹ کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل جو بیسک جو نیڈز ہوتی ہیں آپ کی, جیسے آپ کو بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, اور آپ اس کو کیسے کنیکٹ کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل if you're not having a proper meal, you cannot function in a proper manner. تو اس کو کیسے کنیکٹ کرتے ہیں؟ اگر آپ فار ایگزامپل اس چیز کو آپ سپریس کر دیتے ہیں in a long time, اور فار ایگزامپل بہت زیادہ سپریس کر دیتے ہیں, تو اس کے جو پروگریس کے جو چیزیں ہوتی ہیں, آپ کیسے پھر اس کو آپ اپنی زندگی میں کیسے نارملی اس کو فنکشن کریں گے؟ فنکشن آپ کا کیسے نارمل ہوگا اگر آپ فار ایگزامپل اس چیز کو جیسے جو انسان کی ضروریات ہیں اس سے آپ کنیکٹ کرتے ہیں, بھوک ہے, پیاس ہے, اور یہ بھی چیزیں شامل ہیں اس میں, تو اگر آپ اس چیز کو سپریس کر دیتے ہیں تو آپ کیسے آپ اس کو وہ کریں گے؟ مطلب نارملی آپ کیسے فنکشن کر سکتے ہیں اپنی ڈیلی لائف؟ میں سمجھا نہیں. کیسے اگر آپ سیکشول ایموشنز کو, انسٹنکٹ کو سپریس کریں گے تو آپ نارمل لائف میں کس طرح؟ مطلب یہ کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ماڈریشن میں بھی نہیں یہ چیزیں صحیح ہیں, اگر کوئی آدمی ماڈریشن دیکھیں قرآن کے اندر بڑا کلیئرلی یہ بیان کیا ہوا ہے کہ you go there to the field when you are going to sow the seed. Simple. I think اس سے زیادہ کلیئر اور کیا کر سکتا ہے وہ, کہ کسان کھیت میں اس وقت جاتا ہے جب اس کو زمین میں بیج بونا ہوتا ہے. اگر آپ کو ریکوائرمنٹ ہے, آپ کی خواہش ہے کہ آپ کے بیٹا یا بیٹی ہو, absolutely there is no restriction. It is for procreation. اب ہماری تو پھر وہ ایوولوشنری پروسیس ہی ختم ہو جائے گا, اسپیشیز ختم ہو جائے گی اگر ہم یہ نہیں کریں گے. I'm not saying کہ یہ آپ سیلیبیسی اختیار کریں. 2 اور بچے تھے, تو یہ کہنا کہ یہ بالکل yes you can utilize it for procreative purpose, but it has the ability to make you creative. You're saying it's only for the population need. There's no other need. Well, I mean, if you want to have that need, you can exercise it. Nobody is stopping you. You have to pay the price. He's real hisab. You waste some, you lose some. But your point is exercising in a moderation. I mean, you cannot exceed. It does. If I'm acting it, I'm losing it, and then I have to pay for some other end. Yes, that's it. I mean, it's the same example you give for the cake. You ate the cake and you're asking for more. It's the same thing. What I'm saying, when you do dieting and you do everything, you look at the whole concept of life, you do everything in moderation. Mm-hmm. But if you're going to argue that suppress that completely, how are you going to justify that? When I say completely doesn't mean 100%. Okay, that's the point I'm trying to make. Yeah, I get it. If I want children, right? Obviously I have to. No, even if you don't want children, you're not talking about having children. Mm-hmm. We're talking about deciding. Simple Quran جو میں سمجھتا ہوں اس میں چھوٹے simple سے ٹوٹکے ہیں. ٹوٹکے یہ ہیں کہ جو بھی چیز آپ کی طرف ایزیلی آ جائے وہ آپ کے لیے نقصان لا رہی ہوتی ہے. جو چیز آپ کی طرف ایفرٹ اور سویٹ سے آئے وہ آپ کی طرف بینیفٹ لا رہی ہوتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, جو چیز آپ ذائقے کے لیے کر رہے ہیں, یاد رکھیں, جو چیز آپ ذائقے کے لیے کر رہے ہیں, ٹیسٹ کے لیے کر رہے ہیں, وہ آپ کے لیے نقصان لا رہی ہے. جو چیز آپ اپنی نشو و نما کے لیے, کیلوریز کے لیے کر رہے ہیں, فوڈ کھا رہے ہیں, آپ جا کے کھائیں چپس میکڈونلڈ کے, تو وہ بینیفٹ نہیں ڈال رہی ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے, میں اسی نشو و نما کی بات کر رہا ہوں.
हाँ जी, तो नशो नमा के लिए जरूरी है ना ये चीजें? क्या नो अच्छा, आप कह सिर्फ रहे हैं कि ये नशो चीज जो है ह्यूमन फैकल्टीज की नशो नुमा के लिए नहीं है बेनिफिट कि आप इसकी यूटिलाइजेशन करें। तो आप ये कह रहे हैं कि यू कैन फंक्शन नॉर्मली नॉर्मली फ्रॉइड की प्रॉब्लम ये थी, फ्रॉइड की प्रॉब्लम ये थी कि जब फ्रॉइड और यंग में बहसें शुरू हुई हैं, ये दोनों पहले फ्रेंड थे, फ्रॉइड बड़ा था, ये छोटा था, लेकिन जब फ्रॉइड ने देखा कि ही इज स्मार्टर देन मी, तो ये दोनों के अंदर दोस्ती खत्म हो गई। उसकी रीजन ये थी कि फ्रॉइड ने हर चीज को सेक्स की बेस पे रखा हुआ था। आप उसकी सारी स्टेजेस पढ़े, हमने पढ़ी हैं साइकोलॉजी में, मेडिसिन में, तो वो सारी बेस्ड हैं सेक्स के ऊपर। वो कहता है कि इसका जितनी बीमारियां जो आती हैं, एंजाइटी और ये और वो सारी होती हैं कि जब आप इसको रिस्ट्रेन करते हैं, इससे आपके अंदर एक टेंशन बढ़ जाती है, उससे आपको एंजाइटी होती है। उसने सारा फलसफा, जब हम ये कहते हैं कि फ्रॉइडियन साइकोलॉजी और डार्विनियन एवोल्यूशन और न्यूटोनियन फिजिक्स ने दुनिया का सत्यानाश किया, तो वो किस बेस पे कह रहे हैं? वो इसीलिए कह रहे हैं कि जो थॉट्स उसने दी थी उससे बहुत डेंजरस नताइज पैदा हुए जिंदगी के अंदर लोगों की। तो अब लोग उसको रियलाइज कर रहे हैं कि ही वाज रॉन्ग ऑन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, एंड यंग ने उसको उसी वक्त ही करेक्ट करने की कोशिश की कि ये सारा जो है, ये तुम कह रहे हो कि ये सारी चीजें जो हैं, ये बीमारियां जो हैं ये सेक्स रिलेटेड हैं। वो कहता है कि अभी आपकी एनल स्टेज है, आपकी ओरल स्टेज है, फिर आपकी फेलिक स्टेज है, फिर आपकी जेनिटल स्टेज है, ये सारी स्टेजेस को वो रिलेट करता है सेक्स से। तो वो बच्चे को जब पैदा होते ही वो कहता है कि वो उसका जो ओरल फेज है वो सेटिस्फाइड नहीं होता, उसकी वो ग्रेटिफिकेशन होती है कि वो सक करे, ठीक है ना। वो डेफिकेशन से एनल स्टेज के अंदर वो अगर वो उसमें प्रॉब्लम आती है, उसको पॉटी ट्रेनिंग नहीं है प्रॉपर, उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, वो हर चीज को रिलेट कर रहा है उससे। नहीं, वो ठीक है, स्टेज पढ़ेंगे आप हैरान हो जाएंगे। I understand, but I'm asking you because you're a doctor, so I'm asking you that. It's absolutely normal. Okay, so you're saying this is, you subtract this part and you can live a normal life. Absolutely normal. Even higher. Your thinking process, आपकी जो कुव्वत फिक्र होती है, हायर सोचने की जो एबिलिटी होती है, वो बहुत बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली, सबकॉन्शियस। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं ये बताना ये चाह रहा हूं कि ये जो लोग आप देखें, परवेज साहब की जिंदगी को ले लें, उन्होंने अपनी वाइफ से रिक्वेस्ट कर ली थी। कायदे आज़म ने शादी की जब वो मेरा ख्याल 50 साल के थे, और वो कुछ अरसा वो उनके मेरा ख्याल साथ रहे होंगे, बाकी वो लंदन में थे जब वो गुजर गई थी, थोड़ा ही अरसे, 10 साल भी नहीं था, तो उनको भी चांस मिल गया। मुझे पता नहीं था कि सर सैयद इतना आगे क्यों गया, सर सैयद की वाइफ की डेथ बड़ी अर्ली हो गई थी। तो ये सारी जब हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, उन लोगों की जिंदगियों की लाइफ पढ़ते हैं, आपको अंदाजा होता है कि वो किस लेवल पे ऊपर क्यों गए थे। तो ये when we look at the Prophet's life and all the Sahabas थे, why they got married? You think because of the population thing? नहीं, उस वक्त तो बहुत जरूरत थी। उस वक्त तो वो कह रहे थे कि ये आप जितना मतलब 3 बीवियों की भी इजाजत दे दी, 4 की भी दे दी थी। तो जब सोसाइटी की, अब जैसे चाइना या जापान जो रिक्वेस्ट कर रहा है अपनी कौम से, वो इसलिए कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देयर इज अदर फैक्टर्स व्हिच डैमेज द नेशन, व्हिच कॉज द डेथ ऑफ अ नेशन। आप डेथ ऑफ अ वेस्ट, एक बुक है, ये पैट बुकैनन ने लिखी, सेनेटर था यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में, तो उसकी किताब, ये 10-15 साल की बात है, मेरे पास पड़ी हुई है। उसमें वो पूरी स्टैटिस्टिक देता है पूरे एक कंट्री की, यूरोप की और यूनाइटेड स्टेट्स की, कि वो कितनी पॉपुलेशन है और कितनी उनकी फर्टाइल रेट है, और अगर ये जिस स्पीड पे जा रहे हैं, अगर इसी स्पीड पे चलते रहे तो ये ऑटोमेटिक डेथ की तरफ जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वहां पे ये क्राइटेरिया डिफरेंट है। ये इतना 1.67 से अगर कम है फर्टाइल रेट किसी नेशन का कलेक्टिवली, तो वो उसकी ओल्डर पॉपुलेशन बड़ी तेजी से जब ओल्ड होती चले जाती है, तो यूथ जो है उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं रह जाता। फिर वो इमिग्रेशन लाते हैं। वो इमिग्रेशन ये क्यों लाते हैं आपको पता है? ये कनाडा, ये अमेरिका, ये क्यों लाते हैं? क्योंकि इनकी अपनी पॉपुलेशन वो ओल्ड होती चली जा रही है। बेबी बूमर्स जो थे वो अब काम नहीं कर सक रहे, दे आर नॉन प्रोडक्टिव।
So who's going to produce? So this is why China یہ ریئلائز کر رہا ہے پہلے سے ہی کہ ہم نے بچوں پہ ریسٹرکشن لگائی, وہ ایک ہی تھا, اب 2 کیے, اب 3 کہہ رہے ہیں کرو, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر 1.5 بلین بندہ جو بوڑھا ہو گیا تو اس کا تو کوئی حل ہی نہیں ہے, اس کو روٹی پانی کون کھلائے گا, کام کرنے والے کہاں سے لائیں گے, پوری دنیا میں اتنے لوگ نہیں ہیں جتنے چائنا میں, تو یہ بڑا مسئلہ ہے ان کے لیے. تھینک یو. بس میرا پوائنٹ یہی تھا کہ دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود Human like function. normal bhook and pyas. This you can subtract that and you can live a normal life. That's the point. Absolutely normal life and higher life. Okay, thank you. تھینک یو. سرفراز صاحب, عمر بھائی انتظار کر رہے ہیں. جی عمر بھائی آپ کی باری ہے. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, بہت ہی اچھا لیکچر تھا آپ کا, ویری ویل پریپیئرڈ, اور آپ نے جو حوالے قرآن کے دیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بکس کے حوالے دیے, اس سے آپ کی بات جو ہے وہ زیادہ مدلل بھی نظر آئی. میں ایک سمپل سی مثال کے ساتھ اگر اجازت دیں تو بات کروں کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کے لیے حکم دیا ہے قرآن میں اولاد کو, اور والدین کو یہ حکم نہیں دیا کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں, اس لیے کہ یہ جذبہ والدین کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود سے ودیت کر دیا ہے. وہ جو ماں کی ممتا ہے اور باپ کی بپتا تو نہیں, بہرحال باپ کا جو پیار ہے وہ اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود سے ودیت کر دیا ہے. وہ مجبور ہیں کہ اپنی اولاد کے ساتھ وہ بہتر سلوک کریں اور ان کی اچھی نشو و نما کریں. بالکل اسی طرح سے یہ جو جذبہ ہے نسل کو آگے بڑھانے کا, یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اس طریقے سے رکھا ہے کہ انسان اس کو کنٹرول کر سکتا ہے. اور یہ جذبہ رکھنے کی ضرورت اس لیے تھی کہ اگر یہ صرف ثواب کے کام کے لیے, یا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بڑی نیکیاں ملیں گی اپنی نسل بڑھاؤ, تو شاید یہ 2-3 نسلوں کے آگے چل ہی نہیں سکتا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک ایسا جذبہ رکھا ہے جس کی وجہ سے یہ نسل آگے بڑھ رہی ہے, لیکن اس کو کنٹرول کرنے کا حکم ہے. میں اب حوالہ میرے ذہن میں نہیں ہے, قرآن میں یہ بھی ہے کہ اگر شادی نہیں ہوتی تو آپ صبر کر کے زندگی گزار لیں. تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر اس بات کی صلاحیت رکھی گئی ہے کہ وہ اگر چاہے تو سیلف کنٹرول کر کے یہ زندگی گزار سکتا ہے. اور جو مثالیں آپ نے پرویز صاحب کی, سر سید کی دیں, تو ان مثالوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی ایک ہائر لیول کی لائف انسان گزار سکتا ہے اگر وہ اپنے اس جذبے کو کنٹرول کرے. تو ایک پوائنٹ میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمر بھائی آپ نے کہا ہے کہ وہ جذبہ جو ہے پیرنٹس کا وہ ودیت کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے. میں یہاں پہ ویسٹرن سوسائٹی میں نے دیکھا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں they are oblivious, they have no idea about their children. ان کو وہ گاربیج کین میں بھی پھینک جاتے ہیں, اور they just وہ تو کئی پیرنٹس کو میں نے دیکھا دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کب یہ وہ بچہ بھی دعائیں کر رہا ہوتا ہے کہ کب میں 16 سال کا ہوں, اور پیرنٹس جو ہیں وہ اس سے جان چھڑانے کے چکر میں ہوتے ہیں. تو میں یہاں پہ یہ چیز میں نے بڑی عجیب و غریب دیکھی کہ حالانکہ مدر کا جو جذبہ ہوتا ہے ایون اینیمل کے اندر بھی, وہ کچھ عرصے تک تو اپنے بچے کو ٹیک کیئر کرتی ہے, اس کو سکھاتی. یہاں پہ یا وہ کوئی پرابلمز کی وجہ سے, فیئر کی وجہ سے, اکانومی کی وجہ سے, I don't know, لیکن they have no وہ بانڈنگ نہیں ہے, اور اسی وجہ سے بچے واپس پے نہیں کرتے. تو گیو اینڈ ٹیک, اگر پیرنٹس نے کچھ کیا ہوگا اپنے بچوں کے لیے تو بچے جو ہیں وہ پے بیک کریں گے. اگر پیرنٹس نہیں کرتے تو بچے کبھی مڑ کے بھی نہیں دیکھتے. تو جی یہ ہماری سوسائٹیز میں چونکہ پیرنٹس جو ہیں وہ ڈیووٹیڈ ہوتے ہیں, وہ اپنے بچوں کی ٹیک کیئر کرتے ہیں, تو وہ بچہ فیل کرتا ہے. ابھی جیسے جیسے یہ کم ہوتا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو وہ نرسنگ ہوم میں بھی ڈال دیتے. تو یہ چیزیں جو ہیں آئی ڈونٹ نو, تھوڑا سا اس کو اسٹڈی کرنا پڑے گا. مدثر صاحبہ آپ کی. جی السلام علیکم. ڈیورنگ دس ٹاک ورڈ یوز ہوا ہے اکثر اس کا suppression of whatever feelings. تو I think so جتنا تھوڑا بہت نالج ہے
کہ ہمارے دین میں سپریشن کا نہیں کہا گیا. I'm not saying that you have said this. جو بھی questions بھی بیچ میں ہوئے ہیں نا تو اس میں یہ word use ہوا. تو I just wanted to clarify for my own knowledge as well کہ suppression is not the thing. In fact, it is rechannelizing of that feeling or that emotion in the form of sublimation, kazamat وغیرہ. I'm just نہیں اس میں میں نے لفظ دو یوز کیے ہیں, پروٹیکشن اینڈ پرزرویشن. جب تک سیکشل انرجی کی بات تھی تو پروٹیکشن اینڈ پرزرویشن دو لفظ یوز کیے. سپریشن آیا تھا جب میں نے بات کی تھی کہ آپ کے اندر کوئی ڈوئل تھاٹ آتی ہے تو اس کو سپریس کرنا پڑتا ہے, پھر اگر نہیں کر پاتے تو ریپریشن میں چلی جاتی ہے, تو وہاں پہ سپریشن کی بات ہے. ادروائز ایموشن کو کوئی بھی اگر آپ سپریس کریں گے وہ پرورژن میں جائے گا. تو اگر آپ اس کو پروٹیکٹ کریں گے, تھاٹ نہیں لے کے آئیں گے تو وہ سبلیمیٹ کر جاتا ہے, آٹومیٹیکلی چینلائز ہو جاتا ہے پروڈکٹیو اینگل. صحیح. And you have given a different way to analyze ourselves. مطلب یہ کہ یعنی تھاٹ تک کو ہم نے اپنا پروٹیکٹ کرنا ہے in a way. تو مجھے تو تھوڑا ڈر لگنے لگ گیا ہے کہ I'll be on guard on my own self as well. تو اچھا. اینڈ the other thing is کہ ایک اور بات سر, یہ جو سرفراز قدنی صاحب کے جو کوشچن تھے نا, یہ واقعتاً یہ ہم جو مجھ ایسا جو کامن پرسن ہے اس کو یہ باتیں بہت زیادہ وہ کرتی ہیں, پریشان بھی رکھتی ہیں. اور تھینک یو ویری مچ کہ قدنی صاحب دیٹ یو آسکڈ دیز کوسچنس. اس سے جو آپ نے سر جواب دیے اس سے مجھے بہت بہت کچھ یعنی مجھے بہت سمجھ آئی ہے. ادروائز یہ کوشچنس تھے, میں بھی یہی فرائڈ والا ہی سمجھتی تھی کہ جو سیکس ہے وہی بیس کرتا ہے ہر پرابلم کا, جو جڑ ہے وہ یہی ہے. وہ سارا میں نے سائیکالوجی نہیں پڑھی ہوئی, پھر آپ نے جو سمجھایا, سوری جی. پوری دنیا کو فرائڈ کا نہیں پتا, لیکن ان کو یہ فرائڈ کی چیزیں ساری پتا ہے, تو اس لیے انہوں نے کنوے یہ کی تھی کہ تاکہ ساری دنیا کہے کہ یار یہ ہم بیماریاں لینے کی بجائے یہ بہتر ہے علاج. جی سر, انفیکٹ یہ ہے کہ ہمیں نا آئی ڈیڈ مائی BA اینڈ ون آف مائی سبجیکٹس واز سائیکالوجی. اس میں فرائڈ کو پڑھایا ہی اسی طرح سے گیا نا کہ آئی گاٹ دس تھنگ کہ اچھا یہ اس طرح سے ہوتا ہے. اچھا. اینڈ دا ادر تھنگ واٹ آئی وانٹڈ ٹو سے کہ آپ نے جو یہ اتنا ماشاءاللہ اچھا سارا سمجھایا ہے, اس سے نا مجھے ایک اور پریشانی ہو گئی ہے. پریشانی یہ ہو گئی ہے کہ ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو ڈیولپ آور سیلوز ٹو دیٹ لیول, ٹو دیٹ لیول. اور ہم اپنے آپ کو تو پہلے اس لیول پر لے کر آئیں, تو وہ ہم کیسے لائیں گے اور اپنے بچوں کو کیسے اس کی سمجھ دیں گے. یہ تو پورا ایک جو کلیکٹیو کانشیسنیس ہے وہ چینج ہونے والی ہے. کلچر پورا کلچر, یا اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ ٹو می. یس اٹس ویری ڈیفیکلٹ. جب ڈیفیکلٹ ٹائمز کے اندر آپ تھوڑی سی بھی ایفرٹ ڈالیں گے وہ بہت بڑی ہو جاتی ہے. جی. اگر ہر کوئی مومن ہے دنیا کے اندر تو اس میں آپ کو کچھ ایکسٹرا آرڈنری کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. جب بچے کلاس میں سارے ہی لائق ہوں گے تو وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کلاس میں سارے بچے نالائق ہیں تو ایک تھوڑا سا لائق آتا ہے تو اندھوں میں کانا ہوتا ہے. تو اسی طرح ہی جب آپ ساری سوسائٹی اچھی ہوگی تو اس میں آپ کو بہت زیادہ ہائر عمل صالح کرنے پڑیں گے ٹو گیٹ ریکگنائزڈ بائی ادرس. لیکن اس سوسائٹی میں تھوڑا سا بھی پیور ایکٹ جو ہے آپ کا ویلڈ ہے, وہ آپ کے لیے بہتر ہے کیونکہ آپ اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں. تو even thought, having a thought that this is wrong, you see, and then obviously جب ہماری thought repeatedly ہوتی ہے تو پھر وہ ایکشن میں بھی چینج ہوتی ہے, تو پھر وہ ایکٹ ایمن کرنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ یہ چیزیں جو ہے اس طرح ہم اس کو آگے گریجولی لے کے جائیں.
اچھا سر، میری ایک اور بات تھی، اگر میں ٹائم زیادہ نہیں لے رہی تو ایک یہ بات تھی کہ جیسے ابھی بیچ میں آپ کی طرف سے یہ بات آئی تھی کہ نا بچوں کو ایکسپوجر بہت چیزوں کا ہے، یعنی سنیما بچوں کا جانا اور ہمیں ان کو لے کر کے جانا has to be taken as something normal. اگر میں فرض کریں اپنے بچوں کے ساتھ ایسے نہیں کروں گی تو مجھے فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ my children are a bit, they're lagging behind اس سینس میں نہیں. میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ چوائس جو ہے، اگر سنیما بھی جانا ہے تو چوائس کچھ ایسی ہونی چاہیے کہ ایک ولگیرٹی والا بات اتنی نہ ہو. اچھا، یعنی ہم نے یہ نہ کریں تو مسئلہ ہے، کریں تو پھر اس کا ایک لیول برقرار رکھنا ہے. اور جیسے میں کوشش کرتی ہوں کہ بچوں کو فار ایگزامپل جیسے لوگوں کے گھروں میں بڑا ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں فلمی گانے چلتے ہیں، بہت زیادہ چل رہے ہوتے ہیں جی. اچھا، پھر میں نے یہاں تک کوشش کی ہے کہ میں جیسے پتہ نہیں آپ لوگوں کو پاکستان کا کوک اسٹوڈیو جیسے ہوتا ہے، ہمارا میوزک کا ایک پروگرام ہے، تو وہ تھوڑا نہیں کافی بیلنسڈ ہوتا ہے. میں کوشش کرتی ہوں کہ میرے بچے ذرا اس ٹائپ کے گانوں کی طرف آئیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اٹس ہائیلی ڈیفیکلٹ. لیکن میں اس کو دیکھیں، ہم جو انسان ڈیولپ ہونا چاہتا ہے، یاد رکھیں وہ ہمیشہ اگینسٹ دا کرنٹ جائے گا. قرآن میں بار بار آیا ہے کہ آپ کسی بھی سوسائٹیز میں کہیں پہ بھی کسی ٹائم میں بھی دیکھیں گے کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. یعنی کہ وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ علم نہیں رکھتی، اکثریت جو عقل سے کام نہیں لیتی، اکثریت جو ہے وہ شعور سے، کانشس سے کام نہیں لیتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اکثریت ہوتی ہے وہ رانگ ڈائریکشن میں ہوتی ہے. تو اس لیے جو رائٹ ڈائریکشن میں جانا چاہتا ہے وہ اکیلا ہوتا ہے، وہ اگینسٹ دا ٹائڈ جاتا ہے. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، تندی بادل سے نہ گھبرایا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اگر ہم وہ میں پڑھ رہا تھا ریسنٹلی، مجھے خود بھی میں جب لوگوں کو بتایا تو وہ پریشان ہو گئے. میں کہہ رہا تھا کہ جس سوسائٹی میں جتنے زیادہ ڈس اوبیڈینٹ پیدا ہونے شروع ہو جائیں وہ سوسائٹی اتنی زیادہ فری ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب بتائیں، اب لوگ پریشان ہو گئے کہ جو ہم ڈس اوبیڈینٹ ہو جائیں. اور میں نے کہا جب امریکہ برٹش کے اندر غلام تھا تو 4 ڈس اوبیڈینٹ پیدا ہوئے تھے، جارج واشنگٹن، جان ایڈم، بینجامن فرانکلن، تھامس جیفرسن، اور ان کے ساتھ پھر ڈس اوبیڈینٹ ملتے گئے اور پھر ان کو فریڈم مل گئی. قائد اعظم انہوں نے بھی ہم سب کو ایک ڈائریکشن ملے گئے. تو جب آپ کرنٹ کے خلاف جائیں گے تو آپ گرو کر جائیں. کرنٹ کے خلاف جائیں اور اپنی گریس برقرار رکھیں، کسی کمپلیکس میں نہ پڑیں، اپنے آپ کو یہ چیز کرنٹ کے خلاف وہی جاتا ہے جو اس لیول پہ ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے کہ اس میں کرج آ جاتی ہے کہ یہ غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ کہ ہم نے تمہیں دیکھا تلاش حقیقت میں سرگرداں اور تمہیں حقیقت دی. کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں. وہ ہر چیز غلط نظر آ رہی تھی، حقیقت کا پتہ نہیں تھا. تو جو اس طرح بے چین ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے ٹھیک ہے، پھر وہ یہی کرے گا، وہ گرو کرتا ہے، وہ بار بار کتابیں پڑھے گا، انٹرنیٹ پہ جائے گا، چیزیں دیکھے گا، ڈھونڈے گا، وہی گرو کر رہا ہوگا کیونکہ وہی تجسس ہے اس کو، اسی کو کوئی پرابلم ہے، رائٹ. وہ تجسس ہے، وہ علم چاہ رہا ہے، وہ اور جاننا چاہ رہا ہے اور جاننا چاہ رہا ہے اور جاننا چاہ رہا ہے، تو وہی گرو کرے گا. جو وہ کہتا ہے خدا کہ جس کی آنکھیں ہیں اور جو اندھا ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو سو ویری مچ. میں ایک کوشچن خود ہی پوز کروں گا. سارا کرنے کے بعد میرے ذہن میں ایک کوشچن آیا تھا تو میں نے اس کو ڈسکس نہیں کیا، لیکن میں خود ہی اپنے اوپر لے رہا ہوں کہ جواب دے اس کا.
तो अब मैं उसको सोच रहा था बार बार कि क्वेश्चन ये था, मैं सोच रहा था कि डज द collapse of a culture due to sexual preservation or collapse of a self, सेल्फ की डेवलपमेंट अगर पुअर है और वो collapsed है, तो जाहिर है कि वो परवर्जन की तरफ जाएगी. तो basically society is basically a combination of individuals. Society का collapse basically individuals का collapse होता है, और individuals पे अगर वो आए तो हम देखते हैं कि अगर individually मेरा collapse है तो society, और मैं जितने ज्यादा का collapse है society उस तरफ चले जाएगी. तो ये क्वेश्चन था मेरे ज़हन में कि हम जब, और उसमें होता भी यही है कि जैसे प्रेस साहब ने कहा है कि कांट ने कहा था कि जिस तरह का तुमने खुदा अपने यहाँ बनाया होगा उसी तरह की सोसाइटी होगी. तो अगर हमारा जो है खुदा गलत है और हमारी जात डेवलप नहीं हो पा रही तो फिर ये सारा कुछ होएगा. ठीक, तो अगर हमारी जात की डेवलपमेंट होती है तो फिर हम ये है कि हमारी सोसाइटी के कोलैप्स होने के चांसेस कम होते जाते हैं. तो ये एक क्वेश्चन था कि वेदर इट्स कोलैप्स ऑफ अ सेल्फ, बेसिकली सोसाइटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स. या ओके जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच. और इफ्तिखार भाई, थैंक यू वेरी वेरी मच. तो इसके साथ हम वी थैंक एवरीवन फॉर अटेंडिंग. It was a very vibrant talk as well as question answer session.